فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. سورۃ المائدہ جو قرآن حکیم میں 4 طویل ترین مدنی صورتیں آئی ہیں ان میں سے آخری ہے.
سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ۔ اس میں عام طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو تکمیلی احکام ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اس کا جو یہ درمیانی حصہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 41 سے لے کر 86 تک، یہ اس سورت کا قلب ہے، گویا کہ 3 حصوں میں منقسم ہے سورت۔ آیت نمبر 1 سے 40 تک، پھر 41 سے 86 تک، پھر 87 سے 120 تک، کل آیتیں 120 ہیں۔ یہ جو درمیانی حصہ ہے اس میں اگرچہ خطاب بظاہر تو اہل ایمان سے ہے، مسلمانوں سے ہے، امت مسلمہ سے ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں منافقین کی طرف بھی روئے سخن ہے، اہل کتاب کی طرف بھی روئے سخن ہے، ان پر تنقید بھی، جیسے کہ سورہ نساء میں بھی آئی ہے، آل عمران میں بھی آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، اور تنقید بھی موجود ہے۔ پھر بہت ہی ایک مخلصانہ انداز میں ان کو دعوت بھی دی گئی ہے۔ تو وہ حصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ھزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، مت بناؤ اپنے حمایتی اور مددگار اور دوست اور ولی ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے۔ وہ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، خواہ وہ ان میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، والکفار، خواہ کفار میں سے ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے اس معاشرے میں شاید کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ابھی پرانے اپنے مشرکانہ دین پر قائم رہے ہوں، جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کفار کے نام سے۔ باقی منافقین تو ظاہر بات ہے کہ اوس اور خزرج کے اندر موجود تھے ہی، معنن اور حقیقتاً وہ بھی کافر تھے۔ تو یہاں 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو وہ جنہوں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور وہ اگرچہ 2 گروہ ہیں، یہود اور نصارہ، لیکن مدینہ منورہ میں نصارہ موجود نہیں تھے، تو اکثر و بیشتر مراد یہود ہوتے ہیں۔ یہ یہودی جو ہے وہاں آباد تھے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان کا وہاں بڑا اونچا سوشل سٹیٹس تھا، چونکہ مدینے کو آباد کرنے والے اصل میں یہ یہودی تھے۔ یہ 3 قبیلے آ کر پہلے وہاں آباد ہوئے، اس کے بعد میں پھر یمن میں جب سیل عرم آیا ہے اور وہ ان کا جو بند باندھا تھا انہوں نے وہ ٹوٹا ہے، اور پھر وہاں سے نقل مکانی ہوئی ہے، تو پھر یہ 2 قبیلے اوس اور خزرج کے یہ یمن سے آ کر مدینے میں آباد ہوئے۔ اس اعتبار سے گویا کہ مدینے میں ایک طرح کی جو قدیمی جو ہے حیثیت وہ یہود کی تھی۔ پھر یہود کے پاس کتاب تھی تورات، ان میں عالم تھے اور ان میں قاضی تھے، فتوے دیتے تھے، ان کے معاملات جو ہیں ان کے فیصلے کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے اوس اور خزرج کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو ایک علمی دبدبہ بھی تھا، ایک ثقافتی دباؤ بھی تھا کہ جو ان مدینے کے لوگوں پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زیر اثر اوس اور خزرج کے اندر نفاق کا پودا پروان چڑھا ہے۔ ان کے زیر اثر جو لوگ تھے اوس اور خزرج میں سے، وہ اگرچہ ایمان لے آئے، اور چونکہ پورے قبیلوں نے فیصلہ کر دیا تھا لہذا وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ان کے اندر ایسے موجود رہے کہ جو ان کے زیر اثر تھے، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر نفاق کا پودا جو ہے پھر پھلا پھولا ہے۔ تو ان دونوں گروہوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، مسلمانوں کے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، جن میں سے مثلاً ایک کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، ندا کرتے ہو، اذان دیتے ہو، تو اسے بھی یہ ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ پرانے زمانے میں ناقوس بجاتے تھے یا کچھ اور کرتے تھے یا گھنٹیاں بجاتے تھے، اب یہ جو طریقہ تھا نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلانے کا، اذان کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شروع ہوا، تو اب ایک نئی چیز تھی، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اب تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ مجلسی تعلقات نہ رکھو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو،
ورنہ ظاہر بات ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تمہارے اندر بھی ان کی سی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، تم ان سے اثر پذیر ہو جاؤ گے اور ان کے معاملات جو ہیں انہیں کی پیروی کرنے لگو گے۔ لہذا تمہاری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا پشت پناہ مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو تو یہ تقوی کے منافی ہو جائے گا، اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، تو اللہ کے حکم پر عمل کرو اور ڈرو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، من جملہ دوسری چیزوں کے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تمہارے نبی جو ہے یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے آ کے کہا کہ یہودی ہم سے یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، ان سے کہا ہاں، ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے۔ وہ پوری زندگی کے لیے ہدایت نامہ لے کر آئے ہیں، پوری زندگی کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنا ہے، تو زندگی میں جو بھی تفاصیل موجود ہیں ان سب کے بارے میں بھی ہدایت اور اسوہ اور ایک رہنمائی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑی ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قل، اب دیکھیے یہاں انداز آ رہا ہے اپیل کا انداز، ذرا غور کرو، سوچو، ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، اے نبی ان سے کہیے کہ اے کتاب والو، اے تورات والو اور انجیل والو، کیا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو اس بات کا کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہم پر ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا تھا پہلے؟ ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان تورات پر ہے، تورات اللہ کی کتاب تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم نے اس کے اندر جو ہے تحریف کر لی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ تو تم ہم سے اس کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم نے تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے، تصویر کی ہے، توثیق کی ہے۔ قرآن مجید جو ہے ان کے لیے مصدق بن کر آیا ہے، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ تم فاسق ہو۔ فاسق کے معنی ہے سرکش، کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں اللہ اور اس کے احکام اور اس کے دین کی تعلیمات سے سرکشی کرے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اے نبی ان سے کہیے، اب کیوں دونوں چیزیں ساتھ آتی ہیں، ایک اپیل بھی اور ایک پھر انذار اور دھمکی بھی۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں بتاؤں اس سے کہیں زیادہ بری شے کون سی ہے؟ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، سزا کے طور پر جو کچھ تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے وہ اس سے کہیں برا ہے۔ مذاق اڑا رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، ہماری دینی غیرت کو جو ہے چیلنج کر رہے ہو، لیکن اس سے بہت بڑی بات وہ ہوگی جو سزا کے طور پر تمہیں ملے گی۔ یہ ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، جیسے ثوب جو ہے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ایسے یوں سمجھیے کہ اعمال کا نتیجہ بھی اعمال کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، چاہے وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر ہوگا قیامت کے روز آخرت میں، لیکن ہے اس کے ساتھ ہی۔ اب ثواب کا لفظ آئے گا اچھے بدلے کے لیے، اور مصوبہ کا لفظ آتا ہے، اسی سے بنا ہے، مادہ وہی ہے ثوب، وہ آتا ہے بری سزا کے لیے۔ بہت بری سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے تیار ہے۔ من لعنہ اللہ، پھر دیکھو ایسی مثالیں بھی تمہاری تاریخ میں ہیں، تم جانتے ہو، جنہیں اللہ نے لعنت جن پر بھیجی، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو اس نے مندر بنا دیا اور بعض کو سور بنا دیا۔ یہ یہودیوں کے خاص قبیلے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے،
وہ لوگ کو جو ساحل سمندر پر آباد تھے، اصحاب السبت جن کو کہتے ہیں، ہفتے والے لوگ، کیونکہ یہود کی شریعت میں ہفتے کے روز کوئی کام کرنا حرام ہے مطلقاً، یعنی جو حکم ہماری شریعت میں ہے جمعے کے دن اذان کے بعد سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی تک، یہ وقت وہ ہے جس میں کوئی دنیاوی کاروبار کیا جائے گا تو وہ حرام ہوگا، چاہے وہ جائز اپنی جگہ پر ہو، کاروبار جائز ہے، لیکن یہ حرام وقت ہے، اس کے اندر جو کاروبار بھی ہوگا وہ حرام ہوگا۔ یہ حکم بہت سخت تھا شریعت موسوی میں، پورا ہفتے کا دن جمعے کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور پھر ہفتے کے سورج کے غروب ہونے تک، یہ 24 گھنٹے ان کے لیے حرام مطلق تھا دنیا کا کوئی کاروبار۔ اب یہ ایک قبیلہ ان کا آباد تھا کہ جو ساحل بحر پر تھا، ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا اور بیچ کر کھانا۔ وہاں کی مچھلیوں کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ ہفتے کے 6 دن تو ہمیں پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، ہم پر جال ڈالتے ہیں، طرح طرح سے جو ہے ہمیں پکڑتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی ہے جس دن یہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ احساس اور یہ شعور جو ہے اللہ نے حیوانات کے اندر بھی رکھا ہے، وہ ان کے اندر بھی شعور ہے، عقل ان میں بھی ہے، وہ چاہے یہ کہ لوور لیول کی ہے لیکن ہے تو صحیح۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ہفتے کے روز آتی تھیں اٹکھیلیاں کرتی ہوئی، خوب چھلانگیں لگاتی ہوئی ساحل کے پاس، اور یہ بیچارے دیکھتے رہتے تھے، پکڑ سکتے نہیں ہیں، ایسے نظر آ رہی ہے کہ فوراً ہاتھ سے پکڑ لیں ان کو، لیکن نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس پر ان کے ہاں پھر ایک ہیلا ایجاد کیا گیا کہ ہفتے کے روز وہ ساحل کے ساتھ ساتھ گڑھے کھود کر اور سمندر کا پانی اس میں لے آتے تھے، اس سمندر کے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئی، اس کے بعد اس کا جو راستہ تھا سمندر سے وہ بند کر دیتے تھے تاکہ واپسی کا امکان نہ رہے۔ اب اتوار کے روز جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بظاہر انہوں نے اللہ کے حکم کو برقرار رکھا کہ مچھلیاں پکڑی نہیں ہفتے کے دن، لیکن جو روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی۔ روح تو یہ تھی کہ تم مصروف نہ رہو دنیا کے کسی کام میں، اللہ سے لو لگاؤ، نوافل پڑھو، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرو، یہ سارے کام جو ہیں اللہ کا ذکر کرو، اس کے لیے تمہیں فارغ کرنا تھا، نہ یہ کہ تم کسیاں ہاتھ میں لے کر، کدالیں لے کر ساحل کے جو ہے قریب گڑھے کھودو اور ان میں پانی لے آؤ۔ تو وہاں 3 قسم کے پھر جو ہے گروہ ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو یہ کام کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو کرتے تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اور ایک وہ تھے جو کرتے بھی نہیں تھے اور روکتے تھے، مت کرو مت کرو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ تو اللہ کا عذاب جب آیا تو وہ تیسرے قسم کے لوگوں کو بچا لیا گیا، ان پر عذاب نہیں آیا، باقی دونوں پر عذاب آیا، اس لیے کہ چاہے وہ لوگ وہ عام کام کرتے نہیں تھے لیکن جب روکتے نہیں تھے تو گویا کہ اس کے اندر ان کی ایک بانی میں ایک اعتبار سے شمولیت ہو گئی، اور ان لوگوں کو یہ عذاب دیا گیا تھا کہ ان کی شکلیں بدل دی گئی، بس کر دیے گئے، ان میں بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ وعبدت طاغوت، اور انہوں نے بندگی کی، پرستش کی، پیروی کی، عبادت کی طاغوت کی۔ طاغوت طغا سے بنا ہے، طاغوت ہر وہ شے ہے جو اللہ کے سامنے سرکشی کرے۔ حاکم مطلق اللہ ہے، عوام کے ہم حاکم ہیں تو عوام طاغوت ہو گئے، وہ نظام طاغوتی ہے۔ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا طاغوتی نظام ہے۔ ہم نہیں مانتے اللہ کی حاکمیت کو، ہم نہیں مانتے آسمانی شریعت اور ہدایت کو، آسمانی قانون کو، ہم خود حاکم ہیں، ہمارے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے، یہ طاغوت ہے۔ شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرکشی کی تھی۔ بہرحال پھر یہ لوگ جو ہے طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، طاغوت کی بندگی اور اطاعت کر رہے ہیں۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ بہت دور ہیں اپنے مرتبے درجے کے اعتبار سے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت دور بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ سواء السبیل، سیدھا راستہ دنیا میں صراط مستقیم ہے، آخرت میں یہی پل صراط بنتا ہے اور پھر یہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اور پھر پل صراط سے گزر کر اہل ایمان جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں دھکے کھاتے ہیں وہ ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر جاتے ہیں، سیدھے راستے چلتے چلتے دائیں مڑ گئے،
کہیں شرارت نفس نے انہیں بائیں طرف موڑ دیا، اب وہ پگڈنڈیوں پر مڑ کر جائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ نکل بھی گئے۔ یہ اصل میں ان کی ایک سازش تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام جو ہے اس کا تو بہت لوگوں کے دلوں پر سکہ جم گیا ہے اور اس کی جو ہے بہت ایک طرح سے برتری ہو گئی ہے کہ جو ایک مرتبہ اسلام لے آئے وہ واپس آتا ہی نہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اہل مکہ پر جو جیسے آئیں سابقون الاولون من الایمان من المہاجرین پر، وہ آپ کو معلوم ہے۔ مدینے میں بھی یہ تکلیفیں، امتحانات، آزمائش آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گڈ ول بن گئی تھی ایمان کی کہ ایمان میں کوئی ایسی مٹھاس ہے، ایمان فطرت انسانی کے ساتھ ایسی کوئی مطابقت رکھنے والی شے ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ لہذا انہوں نے سازش کی۔ یہ سازش جو ہے واضح تر الفاظ میں سورہ آل عمران میں آئی ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے سازش کی، فیصلہ کیا، آمنوا ما انزل علی الذین آمنوا وجه النہار، یہ جو اہل ایمان پر کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، صبح کے وقت اعلان کر دو ہمارا بھی اس پر ایمان ہے، ہم بھی ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے کہ یہ واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اب دن بھر رہو، حضور کے قریب رہو، صحبت میں رہو، بڑے بڑے مخلص بن کر آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اس کے بعد شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ اور یہ کہہ دو بس یہ ہم نے دیکھ لیا، قریب سے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، یہ قریب جا کر ہم نے دیکھ لیا، کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم تو واپس آ گئے۔ لعلہم یرجعون، تمہاری اس سازش سے اس کا امکان ہے کہ شاید اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، نفسیاتی اعتبار سے چاہے کوئی ایمان سے مرتد نہ ہوئے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خیال تو پیدا ہو گیا ہوگا، بھائی کیا بات تھی، یہ لوگ بڑے نیک نیت لوگ لگتے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، یہ آئے تھے بڑی عقیدت کے ساتھ آئے تھے اور بڑی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، حضور کا قرب بھی انہیں حاصل ہوا ہے، کوئی بات تو آخر ہوگی نا، کوئی تو بات ہوگی، کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ پھر جو ہے بددل ہو کر واپس چلے گئے۔ تو کم سے کم دل میں ایک دغدغہ پیدا کر دینا وہ اس سازش کے نتیجے میں قرین قیاس تھا۔ یہاں کھولا جا رہا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان نہیں لائے، وہ جب داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ ایمان کا تو صرف یہ کہ جھوٹا ایک دعویٰ تھا ان کا دھوکے کے لیے، جس کی مثال مثلا میں دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے ہندوستان سے کوئی ہندو جاسوس پاکستان میں آئے، اب وہ مسلمان بن کر آ رہا ہے، وہ ختنہ بھی کرا کے آئے گا، وہ داڑھی بھی رکھ کر آئے گا، وہ کوئی نماز بھی پڑھ کر آئے گا، کچھ اور چیزیں بھی، تاکہ آ کے مسلمانوں میں گھل مل جائے۔ یہ ایسے جاسوس پکڑے گئے ہیں سرحدی علاقے کو، گاؤں میں کئی سال ایک جاسوس ہندو جو ہے وہ امام کے طور پر کام کرتے رہے مسجد میں، اور اس سے زیادہ ان کو آسان جگہ نہیں مل سکتی تھی کہ مسجد کے حجرے کے اندر ان کے ٹرانسمیٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہیں سے وہ بات بھی کر رہے ہیں اور ساری اطلاعات جو ہیں وہ ہندوستانی فوج کو وہاں پہنچا رہے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں تو درویش آدمی ہے، یہ ایمان لائے ہیں اور یہ دیکھو دین کے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہ جو اس طرح ایمان میں آئے وہ دھوکہ دینے کے لیے آئے۔ اس کو میں بتایا کرتا ہوں، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نفاق شعوری ہے، شعوری طور پر ایک شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے، ایمان حقیقتاً اس کے دل میں ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا، دھوکہ دے رہا ہے اور اسے معلوم ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ لیکن ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو آدمی لاتا تو ہے صدق دل کے ساتھ، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ایمان لے آیا، لیکن یہ کہ کچھ قوت ارادی اس کی کمزور، اب جب تقاضا آتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تب طبیعت ان کی جو ہے وہ ڈھل مل یقین، اس کے اندر ذوف پیدا ہوا، چلے نہ چلے کیا کرے، کچھ چلے کچھ رک گئے، کچھ چلے پھر کچھ رک گئے،
کچھ مذبذب ہو کر رہ گئے۔ ایک یہ لوگ ہوتے ہیں کہ پہلی سٹیج میں تو یہ صرف جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، صرف جو ہے وہ بہانے بناتے ہیں جھوٹے کہ اے اللہ کے نبی یہ میرا عذر ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضور کو معلوم ہے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن حضور نے کبھی کسی کو منہ پر یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے بھائی، جو راستہ تم نے اختیار کیا تمہاری مرضی۔ اگلی سٹیج آتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہانے بنانے پر لوگ ہمارا کچھ مذاق بھی اڑانے لگے ہیں، کہ یہ ہمیشہ ہی ان کی بیوی بیمار ہوتی ہے، یا ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی کام ان کو پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ قسمیں کھانے لگے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ دوسری سٹیج ہو گئی ٹی بی کی۔ تیسری میں وہ اہل ایمان کے اور خاص طور پر حضور کے دشمن ہو جاتے تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا کر دی، تو یہ لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے مسلمان، وہ یہ کبھی نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کافر ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عقل کی بات کر رہے ہیں، ہم صلح جوئی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ خام خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ قریش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور جنگ مول لے رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صلح سے کرو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کرو، یہ کاہے کے لیے جو ہے یہ قتال اور جنگ اور جان دینا، یہ کاہے کے لیے؟ تو یہ نفاق جو ہے یہ ہے غیر شعوری نفاق۔ یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ شعوری نفاق ہے۔ وَهُمْ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کفر کے ساتھ واپس نکل گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں کے اندر۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ۔ اب یہ ان کے جو کردار کا ایک نقشہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم انہیں پہچان سکتے ہو کس چیز سے؟ تم دیکھو کہ ان میں سے اکثر کو خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں، اس میں جو ہے ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سے دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں مسارعت کہتے ہیں، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا، کہ ان کاموں کے اندر ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ایک گناہ کے کاموں میں اور ظلم اور تعدی عدوان کے کاموں میں اور حرام خوری میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برے ہیں وہ اعمال جو یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں جو کردار ہونا چاہیے علماء کا اور صوفیاء کا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے جو درویش ہیں، صوفی لوگ ہیں، اور وہ لوگ کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ اصل میں کسی قوم کے اندر فساد کی آخری انتہا ہوتی ہے کہ جو لوگ اس قوم کے اخلاق کی حفاظت کے لیے مامور ہوں، انہیں دین کی تعلیم دینا جن کا فرض ہے، ان کے اخلاق کی تربیت اور تزکیہ جن کی ذمہ داری ہے، وہ اس معاملے کے اندر پیسو ہو جائیں اور وہ لوگوں کو روکنے سے اور منع کرنے سے باز آ جائیں۔ روکے نہ، منع نہ کریں۔ اگر روک نہیں رہے، منع نہیں کر رہے تو وہ انہی میں سے شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ اصحاب سبت میں سے بھی ایک گروہ وہ تھا جو اس گناہ میں ملوث تھا، ایک وہ تھا جو ملوث تو نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا۔ ہاں ایک وہ تھا کہ جو اس گناہ میں ملوث نہیں تھا اور روکتا تھا، اس روکنے والوں کو بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو انہیں بچا لیا گیا۔ اب یہاں یہ روک نہیں رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جب روک نہیں رہے، بلکہ اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ان لوگوں کو شروع میں کچھ روکتے ہیں، بھائی دیکھو یہ کام تو غلط ہے، یہ کاروبار کا یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے، مت کرو، لیکن ان کے ساتھ خلا ملا بھی جاری ہے، ان کے ساتھ جو ہے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ان کے دسترخوان پر بڑے لذیذ کھانے جو ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ہوتے ہوتے اللہ پھر ان کے دل بھی اسی رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں، روکتے بھی نہیں، کہتے بھی کچھ نہیں، ٹوکتے بھی نہیں۔ ادھر اشارہ ہو رہا ہے لولا ینہاہم الربانیون، ربانی یہ لفظ آج کل بھی آپ پڑھتے ہیں، ربائز، یہودیوں میں ربائز کہلاتے ہیں، جو ان کے یوں سمجھئے کہ روحانی لوگ ہیں، ربانیون والاحبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو۔ ان کے جو صوفیاء ہیں، ان کے جو درویش لوگ ہیں اور ان میں جو عالم ہیں، وہ روکتے کیوں نہیں؟ عن قولہم الاسم
ان کے گناہ کی بات کہنے سے، وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ اور حرام خوری سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ یقیناً بہت بری ہے وہ بات جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے، غلت ایدیہم بند گئے ان کے ہاتھ، یا ٹوٹ جائیں یا بند جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور لعنت ہوئی ان پر اس چیز کی بدولت جو انہوں نے کہی۔ بل یداہ مبسوطتان اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، رحمتیں اپنی تقسیم کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہے وہ ان کے اندر طغیانی اور سرکشی کو اور بڑھا رہی ہے، ان کے اندر حسد کی آگ ہے کہ یہ قرآن محمد کو دے دیا گیا، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ آخری رسالت یہ ایک نبی امی کو دے دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری چیز تھی۔ حضرت ابراہیم کے بعد سے حضرت یعقوب کی نسل میں نبوت چلتی رہی۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تو نبی تھے، رسول تھے، لیکن پھر اس نسل کے اندر حضور تک یوں سمجھیے کہ 2000 برس کا یہ فصل ہے کم سے کم، بلکہ زیادہ 2500 برس کوئی نبی نہیں آیا، جبکہ اس میں چلتی رہی 1400 برس تک نبوت مسلسل چلی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارا جو ہے پریروگیٹو ہے، یہ ہمارا ایک طرح کا ایک خاص ہمارا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقوق ہیں، یہ ہمارے خاص حقوق ہیں۔ یہ جو ہے کتاب، شریعت، نبوت، رسالت، امیین، یہ جو بدو عرب کے تھے، یہ ان پڑھ قوم، ان کو دے دی گئی، ان میں سے ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر حسد کی آگ جل رہی تھی، جانتے تھے کہ قرآن حق ہے، جانتے تھے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس حسد کی وجہ سے کہ یہ ہماری دولت چھن گئی اور ان کو دے دی گئی، یہ حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کے سینوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ حسرت کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے اعتبار سے تو بند ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں سے اب کوئی خیر ہمارے لیے نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اس کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بہت چہیتے لاڈلے ہیں۔ خود قرآن مجید بھی کہتا ہے ہاں تھے تم، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام کو جو میں نے تم پر کیا، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تم اس مقام کے اہل ثابت نہیں ہوئے، تم کچھ عرصے چلے سیدھے راستے پر، پھر ٹیڑھی پگڈنڈیوں پر مڑ گئے، سواد سمول کو چھوڑ گئے، تو وہ مقام بھی تم سے سلب کر لیا گیا۔ اب اس مقام پر ہم نے محمد کو فائز کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے گرد یا ان کے پیرووں پر مشتمل ایک نئی امت بنائی ہے، اور مسجد حرام کو، کعبے کو اب ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دیا ہے۔ تو فرمایا وہ یہ کہتے ہیں حسرت سے کہ اللہ کے ہاتھ تو بند ہو گیا، اب اس میں خیر رہی نہیں۔ یہاں جواب یہ دیا گیا غلت ایدیہم، اتنی بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں، ناپیدا کنار ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی نعمتوں کو اور اپنی نعمتوں کو لٹا رہا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء وہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ تو غلت ایدیہم، اب یہ کلام خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اصل میں ان کے ہاتھ بند گئے ہیں، ان کے اندر اب خیر کی جو ہے، خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے، یہ محروم ہو گئے ہیں، قلب ماہیت ان کی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کو ہم یہ بھی کہیں گے، یہ بددعائیہ کلمہ ہے کہ ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ہاتھ دونوں ابو لہب کے، اس معنی میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم نے ان کے مابین قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ یہ بغض اور عداوت جو ہے
یہ ایک تو یہود اور نصارہ کے مختلف فرقوں کے مابین رہی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں مذہب کی بنیاد پر جتنا خون جو ہے عیسائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کا بہایا ہے، پیورٹنس اور پروٹیسٹنٹس ان کے درمیان جتنی خونریزیاں ہوئی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی اور مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسے جتنی بڑی دو جنگیں یورپ میں ہوئی ہیں پچھلی صدی میں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، اس کی بھی تاریخ دنیا میں، تاریخ انسانیت میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ جتنے بڑے پیمانے پر 17-18 کروڑ انسان قتل ہوئے تھے ان دونوں جنگوں کے اندر۔ اسی طرح مذہب کے نام پر خونریزی جو ان کے ہاں ہوئی ہے، پھر یہود اور نصارہ کے درمیان دشمنی تھی، بغاوت تھی، بغض تھا، دشمنی تھی۔ یہودی جو ہیں وہ پہلے جب کہ نصارہ کمزور تھے انہیں ستاتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے، لیکن جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم وہ جو عیسائی ہو گیا اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، اب پاسا پلٹ گیا۔ اب عیسائیوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا، ان کو دباتے تھے، ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، انہیں ٹارچر کرتے تھے، انہیں شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، ان سے نفرت کرتے تھے۔ گھیٹوس میں شہروں کے باہر رہے، گھیٹوس کے اندر، اور جیسے کہ کرفیو کھلتا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے کرفیو کھل گیا ہے، جا کر اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لو، ایسے ہی ان کے لیے بس چند گھنٹے مقرر ہوتے تھے کہ شہر میں آ سکتے، ورنہ ان سے شدید نفرت تھی۔ تو ان کے درمیان جو ہے یہ عداوت اور ایک دوسرے کے خلاف بغض، یہ قیامت کے دن تک اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈال دیا ہے۔ اب یہاں لمحہ فکریہ ہے، یوم القیامت تک تو یہ صورتحال بالفعل موجود نہیں رہی، ابھی قیامت آئی نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان اب وہ دشمنی ختم ہو چکی ہے۔ اب یہود اور نصارہ کا گٹھ جوڑ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 51 میں اسی سورہ مبارکہ کی، کہ اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا حمایتی نہ بنا، بعضہم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ آج کی صورتحال ہے کہ دشمنی ختم ہو گئی ہے۔ تو یوں سمجھیے، میں اس سے نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ یوم قیامت شروع ہو چکا ہے۔ وہ قیامت کے جو اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، وہ اب اتنے نمایاں ہو چکے ہیں کہ ہم گویا کہ قیامت ہی میں، یوم قیامت ہی میں رہ رہے ہیں۔ وہ قیامت اب اتنی نزدیک ہے، اور آخری دور کے بارے میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ کے اندر وہ ظاہر ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، تابڑ توڑ۔ اسرائیل کا قیام جو ہے یہ خود قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ سب سے پہلی نشانی تو حضور کی بعثت ہے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ دونوں انگلیاں آپ نے جوڑی، جس طرح یہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں، میرے بعد اب قیامت آئے گی۔ اور وہ اس اعتبار سے بھی کہ اب میرے بعد کوئی اور رسول نہیں اور تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں، میں آخری رسول ہوں اور تم مسلمانوں آخری امت ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ یوم القیامہ ہی کے مختلف درجات ہیں، اس کے جو ہیں آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی صورت ان کی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اور ان میں یہودی جو ہیں بلکہ ان کا اپر ہینڈ ہے، وہ ہیں بہت تھوڑے۔ پوری دنیا میں 13 ملین، میکسیمم 14 ملین، 1 کروڑ 40 لاکھ ٹوٹل پوری دنیا میں، اور وہ اب تک بھی اسرائیل میں 30-35 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، 3 ملین یا 3.5 ملین ہے کل۔ اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بہت جلد گریٹر اسرائیل بنا لیں گے، ہم یہ بڑا رقبہ حاصل کر لیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا سے تمام یہودیوں کو ہم وہاں بلا لیں گے۔ لیکن ان کے پلان کے خلاف معاملہ یہ بن گیا کہ فلسطینیوں نے واقعتاً ریزسٹنس کی انتہائی مثال قائم کی، قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں۔ اب اسی میں سے ان کے سوسائڈ بمبرز بھی تھے، بچیوں نے، جوان بچیوں نے جانیں دی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتنا ٹیرر وہاں پیدا ہو گیا کہ بہت سے یہودی جو وہاں آ چکے تھے وہ اسرائیل کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہاں تو امن تو ہے نہیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی اور امن ہوگا اور سکون ہوگا اور چین ہوگا اور راحت ہوگی، یہاں تو ہر وقت خطرہ ہے۔ اور اب جو ہے ان کا امیگریشن کا پرابلم جو ہے وہ اب لوگ نہیں آ رہے وہاں۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ یہودی چھوٹا سا، تھوڑی سی اقلیت، اقل القلیل اقلیت جو ہے وہ عیسائیوں کو استعمال کر رہی ہے۔ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، اور فرنگ کا امام
جس وقت اقبال نے یہ شعر کہا تھا، مصرع کا کہا تھا، اس وقت فرنگ کا امام برطانیہ تھا. آج فرنگ کا امام امریکہ ہے اور اس کی پالیسی یہودیوں کے قبضے میں ہے. سارے ذرائع ابلاغ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. رائے عامہ کو جدھر چاہے پھیر دیتے ہیں. اور نیو کونس کے نام سے عیسائیوں میں سے جو ایک طبقہ ابھرا ہے، جو اسرائیل کا اور زائنزم کا یہودیوں سے بڑھ کر حمایتی ہے، بڑھ کر. بلکہ ایک عیسائی پروفیسر نے خود ہمارے اجتماع میں آ کر کہا تھا، ہم نے ہمارا جو ٹینا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ ہے، اس کا کوئی 6-7 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اینول کنونشن تھا. یہ جنوبی شہر کے اندر تھا، ایک جگہ پر، جنوبی ریاست ٹیکساس کے اندر. تو وہاں پر ہم نے ایک سیشن ایسا رکھا کہ اس میں ایک یہودی عالم کو بلایا، ایک عیسائی کو بلایا، اور ایک ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے تقریر کی. تو پروفیسر ایمیریٹس وشوگراڈ یہودی وہ آیا وہاں، اور اس نے کھل کر کہا کہ اسرائیل کی حمایت ہم نہیں کرتے، یہ عیسائی کر رہے ہیں. یہودیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسرائیل کے حمایتی نہیں ہے، جو زائنسٹ نہیں ہے. زائنزم اور شے ہے، یہودیت اور شے ہے. یہودیوں میں سے ایک خاص قسم کے لوگ زائنسٹ ہیں. میرے ساتھ جو ایک راؤنڈ ٹیبل ہوئی تھی اور 15-16 جو ہیں پروفیسرز وغیرہ آئے تھے امریکہ سے اور یورپ سے، جنہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور اس کے ٹیپ ریکارڈ میں تیار ہو گئے. 6 دن تک پروگرام وہ چلا تھا ہمارا. تو اس میں جو گفتگو ہوئی تھی اس میں اندر بھی ان میں جو وہاں جو پروفیسر آئے تھے، ایک جو یہودی تھے، وہ زائنزم کے خلاف تھے. انہوں نے کہا کہ میں اینٹی زائنسٹ یہودی ہوں، میں جیو ہوں، امریکہ کا جیو ہوں میں، لیکن زائنزم کے خلاف ہوں. تو بہرحال اس صورت میں شکل یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان دونوں کا، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، بحیثیت مجموعی گٹھ جوڑ ہے اور یہودیوں کو اپر ہینڈ حاصل ہے. لہذا یہ صورتحال اس آیت کے مطابق اس طور سے میری سمجھ میں آتی ہے. واللہ عالم. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ یہودی جو تھے مدینے کے، ان کا خاص کردار تھا، اکساتے رہتے تھے قریش کو، آؤ بھائی آؤ آؤ نا، حملہ کرو، ختم کرو ان مسلمانوں کو، ہم تمہارا اندر سے ہم کریں گے، تم آؤ تو صحیح، بڑھو تو صحیح، ہمت تو کرو. تو سازشیں کرتے رہتے تھے ہمیشہ. عبداللہ ابن ابی جاتا رہتا تھا، ابو سفیان سے ملتا تھا غزوہ بدر کے بعد. اب ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑے سردار اب وہی ہو گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، لیکن اس وقت ابو سفیان جو ہے کفار کے لیڈر تھے. ان کے پاس جاتے تھے. ان کی بیوی کا نام ہند، جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک اور کان کٹوائے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ جو ہے چبایا. جا کر ان سے کہتے تھے آؤ حملہ کرو، ہم مدد کریں گے، اندر سے ہم بغاوت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان سازشوں کو ناکام کر دیتا تھا. کلما اوقدوا نارا، جب بھی یہ کوئی آگ جلاتے ہیں جنگ کے لیے، للحرب اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو تو فساد کرنے والے، زمین میں خوریزی کرنے والے، زمین کے امن کو برباد کرنے والے اللہ کو ہرگز پسند نہیں، قطعاً اللہ کو پسند نہیں. اب دو آیتیں جو آ رہی ہیں ان میں پھر وہی اپیل کا انداز ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، ان کے نامہ اعمال کی سیاہیاں دھو ڈالتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو داخل کرتے نعمتوں والے باغات کے اندر، جنتوں کے اندر. اب یہ ہے کہ اگر ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، وہ راستہ کھلا تھا ان کے لیے، ان کے اندر واضح ہو چکا ہے. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد کو ایسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیا اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی کسی کو غلطی لگ سکتی ہے؟ تو حضور کے پہچاننے میں بھی انہیں کوئی مغالطہ نہیں ہوا، انہوں نے پہچان لیا. لیکن وہی حسد، اپنا تکبر، کبر، ہم تھے، ساری حیثیت تو ہماری تھی،
یہ تو جاہل اجڑ، ان کے ہاں پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، یہ امی، اور ان کے اندر ہی نبوت آ گئی، رسالت آ گئی۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے تھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ينفق کیف یشاء، وہ جس کو جو چاہے دے، واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو کہ کہاں وہ اپنی رسالت رکھے، کس کے پاس رکھے، یہ نعمت کس کو دے، یہ کس کے ذریعے سے عام کرائے، اپنے خزانہ انعام و اکرام کے اوپر وہ کس کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم دور کر دیتے، مٹا دیتے ان کے نامہ اعمال سے ان کی برائیوں کو، اور ان کے دامن اخلاق سے بد اخلاقی اور معصیت اس کے دھبوں کو بھی دھو دیتے۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے، یعنی ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، جو برائیاں چمٹی ہوئی ہیں، جو گند لگا ہوا ہے، ان کا دامن جو داغدار ہے، دامن اخلاق، اس کو بھی ہم دھو دیتے، پاک کر دیتے، صاف کر دیتے، اور ان کے نامہ اعمال پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں، جو سیاہیاں چھپی ہوئی ہیں، ان کو بھی ہٹا دیتے اور ان کو بھی ختم کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں بھی ہم جنت میں داخل کرتے، نعمتوں والی جنات میں۔ ہمارا کسی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی دشمنی شخصی ہو گئی ہو، ہمارا ہر قوم کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ اس کے عمل کے حوالے سے معاملہ ہے۔ عمل صحیح ہے تو فراح و ریحان و جنت نعیم، ہمارے دروازے نعمتوں کے اور رحمتوں کے کھلے ہوئے ہیں، آؤ ادخلوها بسلام، آؤ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ عمل غلط ہے، راستہ غلط ہے، کردار غلط ہے، عیاشیاں ہیں، بدمعاشیاں ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، اگر یہ ہے حرام خوری ہے، اگر شہوت انگیزی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارا راستہ جو ہے وہ جہنم کا، وہاں جاؤ۔ لیکن یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہمیں دوش نہیں دے سکتے، ہم سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تو تمہیں جزا میں مل رہا ہے وہی کچھ جو تم عمل کرتے تھے۔ اب اس سے اگلی بات دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ایک ہے دین کا انفرادی پہلو، اگر وہ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، ان کے دامن کردار کو بھی صاف کر دیتے، اور ان کے نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو ڈالتے، اور انہیں جنت نعیم میں داخل کرتے۔ ایک دوسرا پہلو دین کا ہے اجتماعی، جو قوانین اللہ نے دیے انہیں نافذ کرنا، اسلامی معاشرہ بنانا، اسلامی حکومت بنانا، اسلامی ریاست بنانا، جو شریعت دی ہے اسے نافذ کرنا، قائم کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے لیے جیسے کہ اسی رکوع کے 7واں، جو اسی سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع ہے، اس میں وہ بات آئی تھی انفرادی طور پر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو کافر ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولئک هم الظالمون، وہی تو ظالم ہے، مشرک ہے۔ پھر آگے بڑھا ایک ہی رکوع میں 3 دفعہ اولئک هم الفاسقون، وہی تو سرکش ہیں، ناہنجار ہیں، باغی ہیں۔ اب یہ ہے حکم بما انزل اللہ، اور ایک ہے اقامت ما انزل من اللہ، ان دونوں کے فرق کو سمجھ لیجیے۔ ایک میں انفرادیت کا رنگ ہے، ایک میں اجتماعیت کا رنگ ہے۔ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں جو اس کے اندر جو چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنے کا حق، تو اس کو میں نے 2 عنوانات کے تحت لیا ہے، حکم بما انزل اللہ اور اقامت ما انزل من اللہ۔ فیصلہ کرنا جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق، رائے بنانا اسی کے مطابق۔ اپنی انفرادی زندگی میں بھی آدمی کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، قدم قدم پر دوراہا آ جاتا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ بھی راستہ ہے وہ بھی راستہ ہے، لیکن اس میں انسان ہمیشہ شریعت کو، آسمانی ہدایت کو اپنا امام بنائے اور اس کو اس روشنی کے اندر طے کرے کدھر جانا ہے۔ یہ انفرادی سطح پر ہو جائے گا۔ اور اقامت ما انزل من اللہ، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کرنا ایک نظام کی حیثیت سے، اسلامی حکومت ہو، اسلامی نظام ہو، وہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں، شریعت خداوندی جو ہے
اس کا نفاذ ہو، اس کے احکام جو ہیں ان کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہوں۔ اگر یہ ہو جاتا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، اس لیے کہ تورات بھی انہیں دی گئی، انجیل بھی دی گئی، اور بھی بہت سے نبیوں کو صحیفے دیے گئے۔ زبور بھی اللہ کی کتاب تھی جو حضرت داؤد کو دی گئی۔ باقی یہ 3 تو کتابیں دی گئی انہیں، یہ نوٹ کیجئے، 4 کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ ان میں سے 3 وہ ہیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور پھر انجیل حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ بھی تو اسرائیلی ہے نا، ٹھیک ہے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن بن ماں کے تو پیدا نہیں ہوئے، ماں تو ان کی اسرائیلی تھی، حضرت مریم سلام علیہا کون تھی؟ اسرائیلی تھی۔ اس اعتبار سے بنی اسرائیل کو 3 کتابیں دی گئی، اور اس کے علاوہ جو اور ان کے نبی آتے رہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ 2 نبیوں سے شروع ہوا ہے سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا، اس سے پہلے ایک نبی اور آ چکے، ویسے حضرت یعقوب خود نبی تھے جن کی اولاد ہے یہ 12 قبیلے بنو اسرائیل، ان میں حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف آ چکے تھے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو 1400 برس تک یہ تار ٹوٹا ہی نہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا ہے۔ 2 سے شروع ہوا، یعنی موسیٰ اور ہارون، 2 نبی بیک وقت، 2 پر ختم ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، دونوں پر۔ یہ 1400 برس ان بٹوین، ان میں سے کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ چنانچہ حدیث ہے بخاری کی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی، جو اس کے انتظامات ہوتے تھے، جو اس کی حکومت کا نظام ہوتا تھا، وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، طالوت علیہ السلام ان کو بھی بادشاہ بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان میں اور بھی کچھ دیا گیا ہے انہیں، تورات کے علاوہ، انجیل کے علاوہ، زبور کے علاوہ، بقیہ جو انبیاء آتے رہے انہیں بھی صحیفے ملے۔ 50 سے زائد تعداد بنتی ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب اگر کبھی آپ کھولیں گے تو جو کتاب مقدس ہے عیسائیوں کی اور یہودیوں کی مشترک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ عیسائیوں کی ہے، یہودی اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو 2 حصے ہیں بائبل کے نام سے جو کتاب ملتی ہے، دی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور دی نیو ٹیسٹمنٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ حضرت مسیح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو انبیاء ہیں ان کی لسٹ پڑھ لیجئے، تو ان سب کو بھی تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ہدایات ملی ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ اور نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ یہ گویا کہ استعارہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی بارش آسمان سے بھی ہوتی اور زمین بھی اپنے خزانے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیتی، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی۔ انہوں نے اگر شریعت کو نافذ کیا، اللہ کی کتاب کو نافذ کیا، تو یہاں برکتیں، یہاں کی سعادتیں، یہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے خزانوں کے منہ کھول دیتا۔ یہی بات آج نوٹ کیجئے، آج جو ہم پر بیت رہی ہے، کیوں بیت رہی ہے؟ ہمارے لیے بھی خدا نہ خواستہ ہم کہیں کہ ید اللہ مغلولہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہماری طرف سے بند ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے تو دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں امریکہ پر ہیں، یورپ پر ہیں، رحمتیں ان پر ہیں۔ ہمارے لیے کیا عالم اسلام میں، ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، خلیج کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، دولت وہاں کافی ہے،
لیکن عزت نام کی کوئی شے تو ان کی بھی نہیں ہے. دنیا میں کون انہیں عزت کے نام سے پکارتا ہے؟ کیا ان کی حیثیت ہے؟ اور یہ صورتحال بہرحال جو صورت نظر آ رہی ہے کوئی بہت بڑی بھٹی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر دہکنے والی ہے. اور وہ ان گویا کہ کتاب الملاحم میں حضور نے جن چیزوں کی خبریں دی ہوئی ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ان کا معلوم ہوتا ہے کہ اب آغاز ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یوم قیامت میں ہیں، یہ گھڑی محشر کی ہے، ٹورسائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو ہم تو قیامت ہی کے دن میں اس وقت ہیں، بالفعل آغاز ہو چکا ہے. ان تمام علامات کا اور ساعات کا وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آ چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اس کا نتیجہ انفرادی سطح پر اگر آپ نے اللہ کے پر ایمان کا تقاضا پورا کیا اور تقوی کی روش اختیار کی تو آپ کو جو جزا ملے گی وہ جنت ہے، وہ آخرت کی. اجتماعی سطح پر اگر اللہ کے دین کو قائم کیا، نافذ کیا، اس کی شریعت کو قائم کیا، نافذ کیا، اس کی جزا اس دنیا میں مل جائے گی. دنیا کو جنت بنا دیا جائے گا، یہاں رحمتیں ہوں گی. اور رحمتوں کے لیے استعارے کے الفاظ کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اپنے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور وہ کھاتے اور ساری چیزوں سے مستفید ہوتے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے قدموں کے نیچے سے زمین اپنے خزانے نکال کر پیش کر دیتی، ان کے قدموں میں ڈال دیتی. ان منہم امۃ مقتصدہ. اب دیکھیے یہ ہے آخری بات جو قرآن آخری وقت تک ایک حق کی بات کہتا ہے ان میں یہودیوں میں کچھ نہ کچھ لوگ کہ جو ہیں سیدھے راستے پر، چاہے وہ ابھی ایمان لائے ہیں چاہے نہیں لائے ہیں. امید ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کا ایمان لانا جو ہے وہ ایک دم اچانک نہیں ہو جاتا، سوچتا ہے. خاص طور پر یہود کے لیے، جہاں تک مکے کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر تو ایک دم بھی کایا پلٹ ہو جاتی تھی لوگوں کی، اس لیے کہ ان کے دماغوں میں وہ علم کا کوئی جو ہے طوفان نہیں تھا. ان کے ہاں وہ علم تھا، تورات تھی، کتاب تھی، شریعت تھی. لہذا یہاں تو ظاہر بات ہے بہت کچھ غور و فکر کرنے کے بعد ہی کوئی شخص جو ہے ایمان لاتا تھا. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہیں حیثیتیں حاصل تھیں، پریولیجز حاصل تھے، انہیں جو خاص ایک اہمیت حاصل تھی معاشرے میں، جو ایک اسپیشل سٹیٹس انجوائے کرتے تھے، اس کی قربانی دے کر آنے والی بات تھی. لہذا سوچتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کسی کے دل میں خیر کی کوئی بات ہے، ابھی وہ سوچ رہا ہو، تو اسے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے تھپکی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تم سوچ رہے ہو، صحیح سوچ رہے ہو، آگے بڑھو، قدم اٹھاؤ. منہم امۃ مقتصدہ، یہ بالکل خالی ابھی نہیں ہوئے. جیسے فرمایا گیا لیسو سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا امانت رکھوا دیا جائے، یہ جوں کا توں پورا وہ واپس کر دیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے. لیکن ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس رکھوا دیا گیا تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ ان کے سر پر سوار ہو کر اپنے طاقت کے بل پر نکلوا لو تو نکلوا لو، ورنہ وہ امانت واپس کرنے والے نہیں. تو ہر طرح کے لوگ تھے. تو یہاں پر بھی اس کو آخری درجے میں ابھی ان کے لیے گویا کہ دروازہ بند نہیں کیا جا رہا. جیسے منافقین کے بارے میں میں نے کئی بار بتایا کہ قرآن مجید شروع میں ان کا ذکر کرتا ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. آ جاؤ راستے پر، سیدھے راستے پر آ جاؤ. اور اس کے لیے انہیں تشویق اور ترغیب اور تعلیم اور اپیل ہر طرح سے. لیکن یہ کہ پھر ایک خاص وقت آیا کہ اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا. پوائنٹ آف نو ریٹرن، یہ منافقین کے لیے تو ایک وہ سٹیج آ گئی تھی. یہود کے لیے یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک سورہ مائدہ کے ہم کہاں مطالعہ کر رہے ہیں. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ہیں کچھ لوگ جو درمیانی راہ پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں. درمیانی راستہ ہی سواء السبیل ہے، یہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ بہت ہی برے حرکتوں کے اندر مبتلا ہے، بہت برے کاموں کے اندر ملوث ہے. ان کی کچھ اور ہی صورتحال ہے. وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی سے بہت دور جا چکے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم
ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔